السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا تو کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد یوں ہی جانوروں جیسا، پرندوں جیسا، کیڑوں مکوڑوں جیسا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری رہنمائی، ہماری کامیابی، ہماری فلاح و بہبود کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آج کے اس نوجوان نبی حسن کے گھر کے صحن میں اکٹھا کیا تاکہ ہم اور آپ کچھ دین کی باتیں سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین کرام و پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام منہج سلف فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا جانے والا پہلا پروگرام ہے، جس کی ذمہ داری ہمارے نوجوان نبی حسن صاحب کی تھی۔ انہوں نے اس پروگرام کو کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نوجوان کو حق سمجھنے، حق کو لوگوں تک پہنچانے اور حق پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، اس وقت امریکہ کے ایک شہر کیلیفورنیا کے قریب لاس اینجلس اس وقت جل رہا ہے۔ امریکہ جیسا سپر پاور، دنیا کا قابل ترین ملک، امریکہ جیسی جدید تر ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی اس جیسی کسی بھی ملک کے پاس میسر نہیں۔ ایسی حالت میں جب زمین سے سمندر کی جانب چلنے والی گرم ہواؤں نے، جو اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی ہوائیں، اس سے لاس اینجلس میں جو آگ لگی، آج تک بھی وہاں پر آگ کو قابو نہ پایا جا سکا۔ آخر میں کیلیفورنیا کا آگ کو بجھانے والا جو عملہ ہے، اس کا ذمہ دار کہتا ہے we need your pray from Allah, we need help of Allah, we need help of God۔ اسے معلوم ہے یہ آگ لگی کیسے، اس آگ کو لگانے والا کون، اس چیز کا کوئی اندازہ کسی کو نہیں ہو سکا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے چھوٹے چھوٹے۔ کیوں دیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب؟ کیوں دیں گے؟ تاکہ اگر تم غفلت میں ہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مبتلا ہو، اگر اللہ رب العالمین کی فرما برداری تم سے نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں جگانے کے لیے، اللہ رب العالمین تمہیں اٹھانے کے لیے، اللہ رب العالمین تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف منہ موڑنے کے لیے اللہ رب العالمین تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، تاکہ تم، اگر تمہارے اندر بصیرت ہے، اگر تمہارے اندر حق کو سمجھنے کی طاقت ہے، اگر تمہارے اندر حق کو تسلیم کرنے کی کیفیت ہے، تو تم اللہ رب العالمین کی جانب سے دیے جانے والے عذاب کو سمجھو گے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ گزشتہ قوموں کے اندر اس طرح کے بیشتر عذاب ملیں گے آپ کو۔ جب اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سمجھانے کی ان کے نبی کے ذریعے کوشش کی، نبیوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، جب ان قوموں نے نبیوں کی بات کو ماننے کے بجائے الٹا ان پر ظلم و ستم کیے، الٹا انہیں ذلیل کیا، انہیں رسوا کیا، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو جن سخت ترین عذابوں سے دوچار کیا، آج تک قرآن مجید کے اندر ان عذاب کو لکھ دیا گیا تاکہ آنے والی امت، آنے والی قومیں، قیامت تک جو بھی آتا رہے گا وہ ان قوموں کے اللہ رب العالمین کے ذریعے دیے ہوئے عذاب کو یاد کرتا رہے گا اور اپنے لیے اس عذاب کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب
موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون نے جو چیلنج کیا ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں فرعون نے چونکہ یہ بات کہی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں مان لیں گے، لیکن پھر بھی جب انہوں نے معجزہ دکھایا اور فرعون نے پھر بھی بات کو نہ ماننے کی بات کہی، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ہم نے چھوٹے چھوٹے عذاب دیے۔ کون سے؟ اللہ رب العالمین نے پہلے انہیں کیا دیا؟ طوفان دیا، ان کے اوپر آندھی آئی، تاکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی بات کو مان جائیں، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائیں کہ واقعی کوئی رب ہے جو ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہم سے عبادت چاہتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ پھر اللہ نے ان پر دم کی خون جیسی، ہاتھوں سے ان کے خون ٹپکتا تھا، اللہ نے ان کے ہاں ٹڈیاں بھیج دی، ان کی پھلوں کو، ان کی جو کھیتیاں ہوتی تھی وہ سب ٹڈیاں کھا جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مینڈک دیے جو ان کے بیچ میں جا کر تہلکہ مچا کر رکھ چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین انہیں جن طرح کے عذاب دیے، اس کے باوجود جب ان لوگوں نے ان عذابوں سے نصیحت نہیں پکڑی، پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ موسیٰ اور ہارون کو دریائے قلزم سے راستہ دکھایا، اس کے پیچھے پیچھے فرعون اور ان کی فوج آ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی فوج کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا اور تمہیں راستہ دکھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی دریائے قلزم سے بنی اسرائیل کو نکالا اور پار کر دیا، اور اسی دریائے قلزم میں ان کے دشمنوں کو، یعنی اللہ رب العالمین کے دشمن کو، فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیشتر مقامات پر، اس سے ہم کو معلوم کیا ہوتا ہے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین قوموں کو سدھارنے کے لیے، قوموں کو سمجھانے کے لیے، قوموں کو صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے جو تدبیریں استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی ذلتیں، چھوٹی چھوٹی رسوائیاں دے کر ایک انسان کو جگاتا ہے، اسے جھٹکا دیتا ہے کہ تو کس راستے پر چل رہا ہے اور تجھے کس راستے پر جانا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا ہے جب ان چیزوں کی طرف، تب اللہ رب العالمین اسے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پانی، کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے کتنے راستے آسان کر دیے۔ آج جہاں ٹیکنالوجی دنیا کے اندر عام ہو چکی ہے، لوگ جہاز کے ذریعے دور دور کا سفر طے کر رہے ہیں، 400-500 کلومیٹر کا، 4000-5000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں طے کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ساز و سامان کا جب انبار ایک دوسرے ملک میں لے جایا جاتا ہے، ایکسپورٹ یا امپورٹ کیا جاتا ہے، ایسے وقت میں ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی؟ سمندری راستے کی۔ وہ سمندر جس کے ذریعے اللہ رب العالمین بیشتر نعمتیں انسانوں کو دیتا ہے۔ سمندر کی مخلوقات بہت سی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، سمندر کے راستے دنیا کے معاملات کو آسان کرتے ہیں، لیکن وہی سمندر جب اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو وہی سمندر انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ایسے بیشتر ممالک ہیں جہاں پر سونامی آیا اور چند منٹوں میں پورا کا پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ ہوا جو کتنی نعمت ہے، ہوا کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہوا، اس ہوا میں جب رطوبت ہوتی ہے تو ہماری کھیتیاں پکتی ہیں، اس ہوا میں جب رطوبت ہوتی ہے تو ہماری کھیتیاں پکتی ہیں، اور جب اس ہوا میں گرماہٹ ہوتی ہے تو ہماری کھیتیاں پختہ ہو کر، مکمل ہو کر پک جاتی ہیں۔ اور لیکن یہی ہوا جب اللہ رب العالمین انسانوں کو اس ہوا کے ذریعے عذاب دیتا ہے تو طوفان برپا کر دیتا ہے، انسانوں کو اسی آندھی کے ذریعے سے انسانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آواز جو انسان کے لیے، جب انسان کوئی ترنم بھرے لہجے میں پڑھتا ہے تو اس آواز سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اسے سنتا ہے، اسے اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب یہی آواز انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جائے، جب اللہ رب العالمین انسان سے ناراض ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ قوم عاد کی طرح اللہ رب العالمین عذاب برپا کر دیتا ہے لوگوں پر، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی عذاب بن جاتی ہے آواز۔ اس طرح کی بیشتر چیزیں انسانی زندگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جاتی ہیں تاکہ انسان جو غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، جو گناہوں میں مبتلا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی جانب اپنا چہرہ پھیرے اور فرمانبرداری کے راستے پہ جائے۔ تو یہ لاس اینجلس کی بات کہنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی کس حالت و کیفیت سے گزر رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات اسلامی ہیں؟ ہم غور کرتے ہیں
تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ ہمارا کاروبار اسلامی ہے، نہ ہمارا معاملہ اسلامی ہے، نہ ہماری شادیاں اسلامی ہے، نہ ہمارا لین دین اسلامی ہے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسلامی ہے۔ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا چلنا پھرنا اسلامی نہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے، ان کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، ان کے احکام کے مطابق ہم اپنے کاروبار کرتے، ان کے احکام کے مطابق ہم اپنے لین دین کرتے، ان کے احکام کے مطابق ہم اپنی شادیاں کرتے، ان کے احکام کے مطابق اپنے معاملات کرتے۔ لیکن نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی سے عنقا ہیں، ہماری زندگی سے کھو چکی ہیں۔ ہم اپنے معاملات اسلامی نہیں رکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کا نام، کوئی کا نام عبداللہ ہے، کوئی کا نام محمد ہے، کوئی کا نام سلمان ہے، کوئی کا نام فلاں ہے، نام تو اسلامی ہے ہمارے، لیکن ہمارے معاملات اسلامی نہیں ہیں، ہمارے معاملات اسلامی ہیں نہیں ہیں۔ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ فریب کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح شام اٹھتے بیٹھتے شرک کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ ارے بہت پریشان کیا جا رہا ہے، حکومت تو ہمارے ناک میں رسی بنی ہوئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو بجا ہی نہیں لا رہے، تو ہماری کیفیت اچھی اور درست کیسے ہوگی، ہمارے حالات اچھے کیسے ہوں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سربلند تو رہیں گے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تو قرآن میں ہے وقالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے ایمان لیا ہے۔ اللہ نے کہا ایمان نہیں لائے ہو تم لوگ مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان کہاں لائے ہو؟ تو ہماری کیفیت وہی ہے، ہم ایمان نہیں لائے، ہم مسلمان ہیں صرف۔ ایک ہوتا ہے قانونی طور پر مسلمان ہونا، ایک ہوتا ہے عملی طور پر مسلمان ہونا۔ ہم قانونی طور پر مسلمان ہیں، عملی طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ قانونی طور پر ہمارا نام عبداللہ ہے، قانونی طور پر ہم نکاح کرتے ہیں تبھی شادی کرتے ہیں، قانونی طور پر ہم مرتے ہیں تو ہمارا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے قانونی طور پر، لیکن اعتقادی طور پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرامین کو بجا نہیں لا رہے۔ اعتقادی طور پر ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کے مطابق نہیں ہے۔ اعتقادی طور پر ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہماری نمازیں نہیں ہیں۔ اعتقادی طور پر ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہماری صدقہ و زکوٰۃ کچھ بھی حقیقی معنوں میں اسلامی احکام کے مطابق ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ چھوٹا سا پروگرام جو ہوا یہاں پر، اس سے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین گزشتہ قوموں میں عذاب مبتلا کر کے، عذاب دے کر لوگوں کو تہس نہس کر دیا، ہمارے اوپر بھی، ہم مسلمانوں پر بھی اس وقت چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی ذلتیں اور رسوائیاں آ رہی ہیں۔ کوشش کریں اس سے پہلے کہ ہماری بربادی کا سامان اللہ رب العالمین پیدا کر دے، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی ارے نہیں بھائی، یہ سب یہاں نہیں ہوتا ہے، ایسے یہ سب نہ کریے آپ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، رکھ لیجیے آپ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں اسلامی زندگی کے طور پر جیے۔ ہم اپنا نام صرف اسلامی نہ رکھیں، بلکہ ہماری شادی بیاہ، ہماری نمازیں، ہمارے معاملات سب اسلامی طور پر رکھیں، تب ہماری زندگی بہتر ہوگی، ورنہ ہم اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں رسوا کرتا رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے، ہم اللہ کے راستے میں اپنا منہ موڑ لیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے اب تک جو گناہ کیے ہیں، ہم نے اب تک جو کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے اب تک جو خامیاں اپنی زندگی میں جو خامیاں کی ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے کیا کریں؟ سب سے پہلے توبہ کریں۔ کیا کریں؟ توبہ کریں، اور ہماری زبانوں پر ہمیشہ کے لیے استغفار کے کلمات ہوں، جب بھی اٹھیں بیٹھیں استغفر اللہ کہتے رہیں، تاکہ ہم سے گناہ کے کام دور ہوتے چلے جائیں اور ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اور جب تک توبہ ہم نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العالمین ہم سے قریب نہیں ہوگا۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ الرجوع، توبہ کا مطلب ہے الرجوع عن المعصیہ الی الطاعہ، گناہوں کی طرف سے لوٹ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف جانا توبہ کہلاتا ہے۔ گناہوں کی طرف سے یو ٹرن لینا، منہ پھیرنا، اور منہ پھیر کر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف جانا کیا کہلاتا ہے؟ توبہ کہلاتا ہے۔ اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے، 3 شرط ہیں۔ کتنی شرط ہیں؟ اللہ اگر ہماری توبہ قبول کرے تو اس کے لیے کتنی شرط ہے؟ 3 شرطیں۔ نمبر 1، جب ہم کوئی گناہ ہم سے ہوا ہے تو اس گناہ کو ہم کیا سمجھیں؟ گناہ سمجھیں۔ اس پر جو ہم نے گناہ کیا ہے پہلے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے گناہ ہے،
دوسری چیز یہ جو ہم نے گناہ کیا اس پر ہم شرمندہ ہوں، اور تیسری چیز یہ کہ جو ہم آگے زندگی گزارنے والے ہیں تو اس چیز کا عہد کر لیں کہ ہم آنے والی زندگی میں یہ گناہ نہیں کریں گے، تب جا کے اللہ رب العالمین ہم سے ہماری توبہ قبول کرے گا، اور تب ہماری زندگی درست اور بہتر ہوگی۔ جو ہماری توبہ قبول ہوگی تبھی ہماری آخرت بنے گی، تبھی ہم دنیا کے اندر بھی اچھے سے رہیں گے۔ طمانینت اور سکون ہم کو تبھی ملے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے نمازوں سے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں؟ نہیں، قلبی سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے قریب جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ قلبی سکون ہم کو ملے گا، اطمینان ملے گا اللہ رب العالمین سے جب ہم قریب ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم توبہ کریں اللہ رب العالمین سے۔ کیوں؟ کیونکہ توبہ کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ کتنا پسند کرتا ہے؟ اب وہ پتہ کتنا پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص چٹیل میدان کی طرف جاتا ہے سفر کرتا ہوا، کس سے؟ اونٹ سے۔ اونٹ کے اوپر اس نے توشہ رکھا ہوا ہے، اونٹ کے اوپر اپنا پانی رکھا ہوا ہے، اور صحرا میں نکل جاتا ہے۔ صحرا یعنی کہ جو ریتیلا میدان ہوتا ہے، ریگستان، نکل جاتا ہے، دور دور تک پانی میسر نہیں، پانی کا کوئی جگاڑ ہی نہیں ہے، کھانے کا کوئی جگاڑ ہی نہیں، دور دور تک آدمی نکل جا رہا ہے، سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور راستے میں ایک جگہ تھک مان کر بیٹھ جاتا ہے، ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، اور آرام کرتے وقت نیند لگ جاتی ہے۔ اچانک جب اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو اونٹ ہے وہ تو غائب ہے۔ اونٹ کیا ہے؟ غائب ہو گیا۔ اب اونٹ کے اوپر کیا رکھا ہے؟ اس کے کھانا رکھا ہے، اس کا اونٹ کے اوپر کیا رکھا ہے؟ پانی رکھا ہے اس کا۔ اب اس کا کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، اب وہ جائے تو کیسے جائے؟ تھوڑی دور تک جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی جگاڑ نہیں۔ اب اس کو پتا چلا اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی کوئی جگاڑ ہی نہیں، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں بچنے کا۔ پھر وہ واپس آتا ہے شرمندگی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہ اب کیا ہوگا، اب تو مر ہی جائیں گے۔ بیٹھ جاتا ہے تھک ہار کر پیڑ کے نیچے، نیند لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ پھر اچانک سے جب اس کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہیں پر کھڑا ہوا ہے، اور اونٹ کے اوپر توشہ بھی رکھا ہے، اس کے اوپر پانی بھی رکھا ہے۔ اب سوچئے اس انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ اب تو میری زندگی بچ گئی، اونٹ بھی آ گیا، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا۔ اس انسان کی اتنی خوشی ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہنے کا یہ کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ غلطی سے یہ بولے گا اللہم انت عبدی وانا ربکم، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، الٹا بول دے گا۔ اللہ کہتا ہے وہ جتنا خوش ہوتا ہے اس وقت بندہ، اس سے زیادہ میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب ایک بندہ مجھ سے توبہ مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس وقت میں تو سوچیے کتنا بڑی کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ پریشان ہیں، یار اتنے گناہ کر لیے ہیں، اتنی کوتاہیاں ہو گئی ہم سے، اتنی نمازیں چھوڑے ہیں، اور اتنا الٹا سیدھا ہوا ہے ہمارے ساتھ زندگی میں، پتہ نہیں اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہم پریشان نہیں رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگو جو اپنے اوپر ظلم کرے ہو، اپنے اوپر یعنی ظلم کا جو اپنے اوپر انبار لگا ہو، یعنی گناہوں کا انبار جو تمہارے سر پر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ مت سوچو کہ اللہ کا رحم کا دروازہ بند ہو گیا تمہارے لیے، یہ مت سوچو کہ اللہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، ارے جا کر دیکھیں تو اللہ کے سامنے، ارے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں اللہ کے سامنے، دیکھتے ہیں اللہ کیسے نہیں مانتا ہے۔ اللہ تو اتنا خوش ہو رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم 70 ماؤں سے زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کتنی ماؤں سے زیادہ؟ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ ایک بہت مشہور کتاب مدارج السالکین، اس میں لکھا ہے کہ بعض عارفین نے دیکھا کہ ایک ماں گلی میں اپنے بچے کو مار رہی ہے، خوب پیٹ رہی ہے، اپنے بچے کو پیٹ رہی ہے، کس کے پیٹ رہی ہے، اور پیٹ کے دروازے سے ڈھکیل کے دروازہ بند کر دی۔ جب دروازہ بند کر دی تو بچہ جائے کہاں؟ بچہ بھاگے کدھر؟ ادھر ادھر بچہ جاتا ہے، جا کر پھر واپس کہاں آتا ہے؟ کس در پہ آتا ہے؟ اس کا کون ہے دنیا میں؟ ماں کے علاوہ کوئی ہے؟ ماں کے دروازے پہ آ جاتا ہے واپس، اور چہرہ رکھ کے بیٹھا بیٹھا سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ماں آتی ہے باہر، دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے میرا بچہ لیٹا ہوا ہے، چہرے دہلیز پہ رکھ کے سو رہا ہے، اس کا چہرہ گرد و آلود ہے، چہرے پر سب گرد و غبار ہے۔ بچے کو پکڑتی ہے اور لپٹ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے، میرا کون ہے تیرے سوا؟ تیرا میرے سوا کون ہے؟ کوئی ہے؟ میں نے کہا تھا نا تو میری بات مانا کر، کوئی ہے دنیا میں میرے سوا تیرا؟
اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ 70 ماہوں سے زیادہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر اس طرح تڑپ کر رو رہی ہے تو اللہ رب العالمین تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کر رہا ہے ہم سے. اور کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کتنی شان ہے اللہ کی بولنے کی، ذرا دیکھیے اور کریے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. ارے کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے میرے علاوہ؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو میرے علاوہ معاف کرے؟ تو آپ ذرا سوچئے کہ اتنا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اپنی توبہ کی طرف اللہ رب العالمین راغب کر رہا ہے کہ بندو آؤ مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو پسند کرتا ہوں. تو جب ہم اللہ رب العالمین کی توبہ کریں گے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے اللہ رب العالمین سے، تب اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہماری زندگی میں سکون دے گا، ہماری زندگی میں آرام دے گا، اور تبھی ہماری آخرت بنے گی. جب ہم سارے گناہ یہیں دنیا میں معافی کرا کے جائیں گے تبھی ہماری آخرت بنے گی. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم ان تمام چیزوں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں. حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہماری خمیاں اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے مسلم معاشرہ بدنام ہو چکا ہے. دیکھیے ذرا حالات کتنے خراب ہیں اس وقت، ماحول کتنا عجیب و غریب ہو گیا اس وقت، اور ہم اسلامی شعار کو اپنانے میں بھی شرما رہے ہیں. یہ کیفیت ہو گئی. اور ایک ٹائم آئے گا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا معلوم ہے؟ شہید کا درجے کا ثواب ملے گا ایک سنت میں. اور آج بھی یہ حالت کیفیت ہے ہمارے ہاں. اگر کوئی داڑھی رکھ لے، شرعی طور پر داڑھی رکھ لے، تو 4 آدمی رہے ملا جی بن گئے تم. اب ملا جی کہے جائیں گے، وہ مذاق سے دیکھا جائے گا، ان کو حقارت آمیز انداز میں دیکھا جائے گا، ہے نہیں؟ یہ حالت ہے ہماری کیفیت. ہم اللہ کے نبی کے شعار کو اپنانا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنی پریشانی کو جھیل کر ہم تک دین کو پہنچائے، کتنی رسوائی اور ذلت. ذرا غور کریے، آج کسی کی بیٹی کو کوئی طلاق دلوا دے، کتنی شرمندگی اور کتنی ذلت کی بات ہے. آدمی کے لیے سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی طلاق دے دے، اس کی بیٹی مطلقہ ہو جائے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا علم بلند کیا. کوئی ہے اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے جو یہ کہے کہ میں قرآن و سنت پر عمل کروں گا، حدیث کی بات مانوں گا، اللہ کا فرمان مانوں گا، چاہے جو ہو جائے؟ کسی بھی رسوائی سے کوئی وہ نہیں امید ہے. کوئی آج خال ایسے لوگ ہیں، لوگ ڈرتے ہیں قرآن پر عمل کرنے سے، حدیث پر عمل کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں. ارے یار کیا کہیں سب شرمندگی کا احساس کرتے ہیں لوگ. حدیث پر عمل کرنے سے آج ہمیں شرم آ رہی ہے. ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف جب گئے تو طائف کے اوباش لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ذلیل و رسوا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لونڈوں کو لگا دیا، لونڈے اللہ کے نبی پر پتھر پھینک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صاحب موجود ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گود میں اٹھا کر لے کر بھاگتے ہیں، اور اٹھا کر پتھر ہی پتھر اللہ کے نبی کے چہرے کو زخمی کر رہے ہیں. جب ایک جگہ جا کر بیٹھتے ہیں تو پیروں کی جو جوتیاں ہیں وہ ایک دم جم جاتی ہے، طرح خون پیروں میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک دین پہنچائے. اتنا آسان نہیں ہے دین پر عمل کرنا، موحد بننا، حدیث پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے. لوگ ذلیل کریں گے، لوگ رسوا کریں گے، لوگ شرمندہ کریں گے، مجلسوں میں مذاق اڑایا جائے گا. پیارے نبی کا مذاق نہیں اڑایا گیا. اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، لوگ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کعبہ کے صحن میں نماز ہو رہی ہے، ابو جہل اور ان کے ساتھی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی گندگی لا کر اللہ کے نبی کی پیٹھ پر رکھ دیتے ہیں. آج اگر کسی کی پیٹھ پر روجڑی رکھ دی جائے اس لیے، ارے یار تم حدیث پر عمل کر رہے ہو، پاخانہ ڈال دیا جائے منہ پہ، ابے ہٹاؤ یار، ایسا کام ہم نہیں کریں گے اب حدیث پہ عمل. اتنی ذلت و بدنامی ہو رہی ہے ہماری. آج ہے کوئی ایسا کرنے والا؟ حدیث پر عمل کرنے کی بات آ جائے تو لوگ شرم سے نہیں کرتے عمل. ارے لوگ کیا کہیں گے یار، تم بھی یار ایسے ہو گئے، تم بھی یہ سب کرنے لگے یار. لوگ یہی کہیں گے. اس شرمندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ جھڑی لا کر پیارے نبی کے ساتھ ڈال دیتا ہے گوبر کے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ کر اس کو ہٹاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اہلک قریش، اے اللہ قریش کو ہلاک کر دے، قریش کو ہلاک کر دے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے جن جن کا نام لے کر اس دن بددعا کی تھی وہ سب کے سب بدر کے میدان میں مارے گئے تھے. آج جب حدیث پر عمل کرو گے، قرآن پر عمل کرو گے، لوگ رسوا کریں گے، لوگ ذلیل کریں گے، لوگ مجلسوں میں مذاق اڑائیں گے. ارے بھلا نہیں دیکھو کہاں ہوئی گئے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے تم کر رہے کچھ بے نہ کرو. یہ سب تو کچھ نہیں ہے. جس کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا جائے اس لیے کہ وہ اللہ کی بات ماننا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے. مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے، تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے. اس لیے مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے.
صرف مسلمان ہونا اسی کو نہیں کہتے ہیں جیسے پاؤ ویسے زندگی گزارو، نام عبداللہ رکھ لو، شادی بیاہ میں نکاح ہو جائے، مرنے کے ٹائم جنازہ ہو جائے، اسی کو نہیں کہتے ہیں مسلمان۔ مسلمان ہونے کے لیے پورا پیکج لینا پڑتا ہے اسلام کا، اور پورے پیکج میں آپ کو اسلامی شعار اپنانا پڑے گا، اسلامی زندگی اپنانا پڑے گا، اور آپ کو معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز حدیث کے مطابق ہے، یہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ نہیں مان رہے ہو، تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب گھر میں موجود ہیں، ابو طالب پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے ہیں، پالتے پوستے بڑا کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب ابو طالب سے کہا ابو طالب اسلام قبول کر لو، تو کہے کیا کہیں گے لوگ، معاشرہ کیا کہے گا؟ تم بھتیجے کی بات میں آ گئے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ارے تو بھیا کہا کری کہیں سب کہا کہیں لونڈن کے چکر میں آئے گے تم، یار چچا تم لونڈن کے چکر میں آئے گے، ارے بھیا تم اون کے چکر میں آئے گے، فلانے کے چکر میں آئے گے، کہیں گے نا لوگ۔ اسی شرمندگی سے حق کو تسلیم کرنے میں شرم آتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات کو ماننے پر شرم آتی ہے، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیسے ہمارے ساتھ بہیو کریں گے۔ اس لیے سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کیسی قربانیاں دی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث پر چلنا تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پر چل کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور قرآن اور حدیث پر چلنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو قرآن حدیث کے حساب سے کرو اور کچھ چیزوں کو قرآن حدیث کے حساب سے نہ کرو۔ قرآن اور حدیث پر چلنے کا مطلب یہ ہے صبح سے شام تک سونے تک کی پوری زندگی آپ کی اسلامی ہونی چاہیے، تب جا کے آپ قرآن حدیث کی زندگی پر مانے جاؤ گے۔ کچھ چیزیں اپناؤ کچھ چیزیں چھوڑ دو، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں وقت کافی ہو چکا ہے، اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائے۔ لقد کان لکم آیت ہے، موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے ہمارے لیے۔ کیا ہے؟ اسوہ ہے، ان کے حساب سے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہم کو وہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیسا کہتا ہے، کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کون کتنا جاہل ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے، بس اور کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ فلاں نے کیا کہتے ہیں، فلاں نے کیا نہیں کہتے، ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بھائی اللہ کے بارے، اللہ کس کے بارے میں پوچھے گا؟ قرآن میں کیا لکھا ہے اس پر عمل کرے، ہاں۔ حدیث میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں عمل کرے، ہاں۔ فلاں نے کیا لکھا نہیں پوچھے گا اللہ، فلاں نے مولانا صاحب کیا کہا نہیں پوچھے گا اللہ۔ اور پچھلی قوموں کے جو لوگ گمراہ ہوئے، جو برباد ہوئے، وہ اسی میں برباد ہوئے کہ وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے اللہ نے کیا کیا، یہ کہتے مولانا صاحب نے کیا کہا، وہ یہ سنتے تھے، فلاں مولانا صاحب نے کیا کہا وہ یہ مانتے تھے، اسی لیے وہ قومیں گمراہ ہوئی۔ اس لیے کامیاب قومیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری کرے، وہی لوگ کامیاب ہیں، اس کے علاوہ کے لوگ کامیاب نہیں۔ کامیاب مسلمان وہی ہے جو قرآن پر عمل کرے اور حدیث پر عمل کرے۔ کوئی پوچھے بھائی کہاں مانت ہو، قرآن اور حدیث دو ہی چیز ہے زندگی میں، اور کیا تیسری چار اور کس کی ماننا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، حدیث پر عمل، تیسری اور کوئی چیز نہیں زندگی میں۔ سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو، سب سے پیار محبت رکھو۔ عمل کس پر کرنا ہے؟ حدیث پر اور قرآن پر۔ آپ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا فلاں بزرگ نے یہ کہا مانے کہ نہیں مانے، اللہ یہ پوچھے گا میں نے رسول کو بھیجا، اس کی رسالت کو اپنایا یا نہیں اپنایا، یہ پوچھا جائے گا۔ میں نے رسول کو بھیجا، اس کی باتوں کو مانا یا نہیں مانا، یہ پوچھے گا اللہ رب العالمین۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ چھوٹا سا پروگرام آپ حضرات نے کیا، اللہ رب العالمین آپ حضرات کا بیٹھنا، اللہ رب العالمین آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ یہ بابرکت محفل اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ آپ لوگ اتنی دیر تک بیٹھے، اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ نیک باتیں، دین کی باتیں سننے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے، اور اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بابرکت محفل ہے۔ اس بابرکت محفل کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہو وہاں پر کیا ہوتا ہے، فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں فرشتے اس محفل کے لیے۔ تو یہ ہماری چھوٹی سی محفل، بابرکت محفل، اس میں ہم جو باتیں اپنے یہاں پر ہم نے جو کہی، سیدھا باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے، کوئی منظم بات میں نے نہیں کہی، کیونکہ ہمارے یہاں بھی کل پروگرام ہے اور ادارہ چلتا ہے تو اس کی تیاریاں وغیرہ ہیں۔ مسلسل کئی دنوں سے سفر پر بھی رہا ہوں میں، اس لیے تیاری بھی کوئی خاص نہیں کیا آپ لوگوں کے سامنے بولنے کے لیے۔ بس میں جاتے جاتے ایک بات اور بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، کہاں پر؟ یہ یاد رکھیے بات، اللہ کے نبی کہاں بیٹھے تھے؟ مسجد میں۔ فرماتے ہیں یدخل الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، کیا فرماتے ہیں؟ یدخل الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، ابھی اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی مار کے، بھائی کون آنے والا ہے جس کو جنتی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں بھائی کون آنے والا ہے۔
دیکھتے ہیں فَإِذَا هُوَ سعد بن معاذ، کون آ رہے ہیں؟ سعد بن معاذ آ رہے ہیں مسجد کے اندر، ایک ہاتھ میں عصا، ایک ہاتھ میں جوتیاں، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا ہے۔ نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد ایک صحابی ان کے پیچھے پیچھے بھاگے بھاگے جاتے ہیں، کہتے ہیں سعد بن معاذ ایسی کیا خصوصیت ہے تمہارے اندر؟ تم کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم جنتی ہو، ایسی کیا کوالٹی ہے تمہارے اندر کہ اللہ کے نبی تم کو جنتی کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، جب میں واپس آنے لگا تو پیارے نبی سے، جب میں واپس آنے لگا تو سعد بن معاذ نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا سنو میری 3 خصوصیتیں ہیں۔ کتنی؟ یاد رکھیے 3 خصوصیتیں۔ پہلی خصوصیت لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا ہوں۔ کیا نہیں رکھتا ہوں؟ بغض نہیں رکھتا ہوں۔ نمازیں پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، روزہ رکھنے والے بہت مل جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے بہت مل جائیں گے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن ایسا انسان بتاؤ جو کسی دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھے۔ آج پڑوسی کے لیے بغض رکھے ہوئے ہیں، آج ہر تیسرا آدمی چوتھے آدمی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، کینہ رکھے، کپٹ رکھے، اس کے لیے برا سوچ رہا ہے۔ پہلی چیز کیا انہوں نے بتائی؟ میں کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا ہوں، ولا فی قلبی غمرا، اور نہ ہی میں کبھی بھی کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہوں، کمتر سمجھتا ہوں۔ آج ہم لوگ ارے فلانی برادری، ارے سب ایسی برادری نہیں چاہیے، ارے فلانے گاؤں، وہ گاؤں کے لوگ ہی ایسے ہیں، وہ علاقے کے لوگ ایسے ہیں، ارے ان کے قریب نہ جاؤ، بدبو آ رہی ہو، کہ فلانی بیماری ہو، کے قریب نہ جاؤ بھیا، ایسے ذلیل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے سعد بن معاذ۔ اور تیسری چیز کیا بتائی انہوں نے؟ ولا احسد علی احد علی شیء اعطاه اللہ ایاہ، اور نہ ہی میں کبھی بھی کسی شخص پر اللہ رب العالمین کے ذریعے دی ہوئی کسی چیز کے سلسلے میں حسد کرتا ہوں۔ یعنی کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس انسان کو کوئی چیز دی ہے تو اس پر حسد نہیں کرتا ہوں، کہ اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے، ہو سکتا ہے اس چیز میں اس انسان کے لیے نفع ہو، میرے لیے نقصان ہو، اس لیے اللہ نے مجھے نہیں عطا کیا، اللہ نے مجھے کوئی اور چیز عطا کی ہوگی اس کے بدلے۔ تو یہ 3 چیزیں، یہ خصوصیتیں اگر انسان کے اندر ہے تو وہ ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ اور اتنا اچھا کہ آپ دیکھیں سعد بن معاذ کتنے سال اسلام کی حالت میں تھے، معلوم ہے آپ کو؟ جب سعد بن معاذ نے اسلام قبول کیا تو وہ صرف اور صرف 30 سال کے تھے۔ کتنے سال کے؟ 30 سال کے۔ اور انتقال کب ہو رہا ہے؟ 34 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، یعنی 4 سال، کتنے سال؟ صرف 4 سال اسلام کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، محض 4 سال مسلمان رہے وہ، اس سے پہلے تو وہ کافر تھے۔ آج ہماری اور آپ کی 40 سال، 50 60 سال، 70 سال کی زندگی گزر رہی ہے اسلام کی حالت میں، پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہو رہے ہیں ہم لوگ، ہمارا پورا خاندان مسلمان ہے۔ وہ انسان مسلمان ہوتا ہے 30 سال پر اور انتقال ہو رہا ہے 34 سال پر، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ کن چیزوں کی وجہ سے؟ یہ 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں میرے بھائیو دوستو۔ اور اتنا ہی نہیں، جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70,000 سے زیادہ فرشتے سعد بن معاذ کے جنازے میں شامل ہوئے، اور فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی وفات پر ان کی روح کے استقبال میں رب کائنات کا عرش جھوم اٹھا۔ ویلکم میں کس کا عرش؟ پوری دنیا کو بنانے والے کا عرش، پوری دنیا کو سنوارنے والے کا، انسانوں کو بنانا، ہوا پانی ہر چیز کو بنانے والے کا عرش ایک معمولی سے انسان کی آمد پر جھوم رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، سعد بن معاذ آ رہا ہے۔ آج سوچئے ذرا اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی اہم ہے یہ 3 چیزیں، کتنی اہم ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کو دیکھیے، ذری بات میں لوگوں سے دل دکھائے بیٹھے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، اگر کسی کو اللہ نے کچھ عطا کر دیا، کسی کو اللہ نے کچھ نواز دیا تو اس پر حسد بھی کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ حالات اور کیفیت ہماری۔ اس لیے اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، پہلی چیز اپنی زندگی میں ہمیشہ اس چیز کو لائیں کہ صبح سے شام تک جو ہم نے وقت گزارا، وہ شام کو سونے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم نے صبح سے شام تک کتنے ایسے کام کیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے، کتنے ایسے کام کیے جو گناہ کے تھے، اور پھر اگلے دن اس کو نہ کرنے کا عہد کریں۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہماری زندگی سنوار دے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہماری زبان پر ہمیشہ استغفار ہونا چاہیے، استغفر اللہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں توبوا الی اللہ
اللہ سے توبہ کرو. وانی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرۃ. رہی بات میری تو میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کون کر رہا ہے توبہ؟ کون کر رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ سب کیا ہے؟ معاف ہیں. ان کو اللہ کا خوف ہے کہ کہیں اللہ کہیں قیامت کے دن پکڑ نہ لے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہمارا تو ادھر ادھر تو پلٹے بیٹھے, ہمارا رجسٹر لیے لکھے جا رہے ہیں. کیا کرو گے؟ کھٹ سے لکھ دیے. کیا کرو؟ کھٹ سے لکھ دیے. ہم کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ ہم کہیں کوئی جگہ ہے بھاگنے کی؟ ہمارے لیے تو کوئی چارہ نہیں ہے. اور جب قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ پکڑے گا. بھاگے بھاگے تو این المفر, کوئی جگاڑ نہیں ہے آپ بھاگنے کا. آپ کہیں نہیں جاؤ گے. کلا لا وزر الی ربک یوم, پوری آیت ہے پوری. کوئی جگاڑ نہیں ہوگا قیامت کے دن. جب اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرے گا تب کہیں کچھ نہیں ہوگا. خذوہ فغلوہ, تب اللہ کہے گا پکڑو اس کو. ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 گز کی زنجیروں سے پکڑ اس کو ڈال دو جہنم کی تہہ میں. تب کیا کریں گے ہم؟ تب کیا حالت ہوگا؟ نفسی 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 نفسی. ہر انسان یہی کہے گا ربی نفسی. ماں بولے گی بیٹے کو اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دو مجھے بخش دو. بیٹا بولے گا اللہ میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو مجھے بخش دو. شوہر بولے گا اللہ میری بیوی کو ڈال دو. بیوی کو تو لوگ آج بھی بولتے ہیں, وہاں بھی بولیں گے لوگ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دو مجھے بخش دو ہے. اور بیوی بولے گی اللہ میرے شوہر کو جہنم میں ڈال دو مجھے چھوڑ دو, مجھے اللہ جنت میں بھیج دو. ایسی حالت, ایسی کیفیت ہوگی. ایسی کیفیت میں وہ لوگ جو ہمارے بزرگ ہوں گے, نمازیں بالکل 5 ٹائم کی, ایک ٹائم کی نماز چھوٹے گی نہیں, لیکن کھیت جوت رہے ہیں تو تھوڑی سی میڑ کھینچ لیے, حق مار لیے. کاروبار کر رہے ہیں تو مار دیے, 1 لاکھ کی ٹوپی پہنا دیے. اس کے بعد ہم تو بہت بڑھیا کاروباری ہیں, ہم کو کون پکڑے گا؟ اللہ قیامت میں اللہ کے نبی سے فرمایا اتدرون عن المساکین, مسکینوں کے بارے میں جانتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کون جانتا ہے کہ مسکین کون ہے؟ یعنی بتاؤ تو کون ہے مسکین؟ تو کہا ہم لوگ تو بھائی اسی کو سمجھتے ہیں مسکین جس کے پاس کھانے کو نہ ہو, پینے کو, کپڑا نہ ہو پہننے کو. اور کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہا نہیں, مسکین وہ جو دنیا میں نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا آخرت میں دنیا سے. اور جب اللہ کے پاس جب جنت کے راستے میں جب نکلے گا وہ, تو ایک آدمی آئے گا اللہ میں اس نے میرے ساتھ یہ برا کام کیا, پھر وہ اپنی اللہ کہے گا چلو اس کے پاس اس کی نیکیاں تم لے لو. اب وہاں کیا, وہاں ایک ہی کرنسی چلے گی؟ وہاں سکے تھوڑی نہ چلیں گے یہ واپس کر دو. وہاں تو ایک ہی کرنسی ہے, وہ نیکی ہے یا گناہ ہے, یہی دونوں کرنسی چلیں گی. وہاں اللہ کے نزدیک کون سی کرنسی چلے گی؟ سکے تھوڑی نہ چلیں گے, ڈالر تھوڑی نہ چلیں گے. وہاں تو ایک ہی کرنسی ہے, یا گناہ ہے یا ثواب ہے. تو وہاں ہوگا کیا؟ ان کی نیکیاں, بزرگ کی نیکیاں کیا کریں گے؟ اس کو دیتے چلے جائیں گے. ایک آئے گا, دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, لاسٹ میں بزرگ کیا کریں گے؟ ارے اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہمارے پاس. تو اللہ کہے گا جب تم دنیا میں لوگوں کو ستائے پڑے ہو تو اب کیا تمہارے پاس بچا ہے؟ تو اللہ تو اپنی چیز معاف کر دے گا. آپ اللہ کے ساتھ اگر آپ نے کوئی نیکیوں میں کوتاہی کی, عبادتوں کا اللہ معاف کر سکتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ استغفر اللہ معاف کر دو, میں نے نماز چھوڑی. لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے کیا ہے کچھ تو تھوڑی نہ معاف ہوگا. آج کل حالات یہ, مسجدوں سے نماز پڑھ کے نکلے, باہر نکلے برائی چالو. مسجد ہی میں نماز پڑھے, ایک سنت پڑھ رہا ہے, ایک بیٹا اور کہا جا رہا ہے فلاں یہ فلاں چالو ہوئی. تو بھائی صاحب اللہ کی تو آپ نے عبادت کر لی, لیکن بندوں کے ساتھ جو آپ نے رسوائی ذلت کی ہے وہ کون معاف کرے گا؟ وہ تو بندے جب تک معاف نہیں کریں گے تب تک تو کوئی معافی ہے ہی نہیں. پھر وہاں کیا ہوگا آخرت میں؟ وہی آپ کی جو نیکی جو نماز پڑھ کے بیٹھے ہو یہ وہ لے لے گا. دوسروں کی برائی کر کے اپنی نیکی سے اس کو دے دیں گے آپ, یا دوسروں کے ساتھ اگر دھوکہ دھڑی کریں گے وہ سب دے دیں گے. اس لیے پیارے بھائیوں اور دوستوں, ہم جو ابھی بات ہم حدیث بتائے اسی کے پس منظر میں یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سعد بن معاذ کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا اسی وجہ سے دیا کہ کسی کے ساتھ ان کی گہما گہمی نہیں تھی, تکلیف نہیں تھی کسی کے ساتھ ان کی, کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے, صاف دل تھے. آج صاف دل اگر ہم رہیں, ایک دوسرے سے محبت کریں, الفت کریں, تو یہی تو حقیقی مسلمان ہونے کی نشانی. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, مسلمان وہ ہے جو کفار سے نفرت کریں, کفار کے لیے سخت ہو, لیکن رحماء بینہم, آپس میں کیا کریں؟ محبت کریں, آپس میں الفت کریں, ایک دوسرے کے برے وقت میں کام آئے, ایک دوسرے کی باتوں کو مانیں. اگر وہ سچی باتیں بول رہا ہے, حدیث قرآن سے بات بول رہا ہے تو اس کو تسلیم کریں. اور اگر حدیث قرآن سے کوئی بات بول رہا ہے اس کو تسلیم کرنے میں اگر آپ کو شرم آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہم کو توفیق دے دے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے دے کہ ہم قرآن اور حدیث کی بات مانیں. صرف ہم کو ادھر ادھر کی نہیں چاہیے, ہم کو قرآن چاہیے اور کیا چاہیے؟ حدیث چاہیے, ہم کو تیسری بات نہیں چاہیے. توفیق اگر نہیں ہوگی نا تو ابو طالب دیکھ لو, پوری زندگی کس کی خدمت کی ہے؟ ایک نبی کی خدمت کی ہے, لیکن توفیق نہیں تھی. اللہ کے نبی نے کہا چاچا خالی تم کلمہ پڑھ لو, باقی ہم اللہ سے سمجھ لیں گے, کلمہ پڑھ لو خالی تم. اللہ نے کہا اے نبی تم توفیق دینے والے تھوڑی نہ ہو, اے نبی تم توفیق نہیں دے سکتے, توفیق دینا ہمارا کام ہے. توفیق اگر نہیں مل رہی تو دعا کریے, اور اگر جب دعا کریں گے تبھی توفیق ملے گی. توفیق اگر ہم کو نہیں مل رہی تو دعا کریے اللہ سے کہ اللہ ہم کو حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
تب انشاءاللہ ہم صحیح راستے پر بھی چلیں گے اور ہماری زندگی بھی سنورے گی. تو یہ تھی کچھ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. کچھ نوجوان بیچارے پریشان ہیں کہ بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، تو اس لیے پریشان مت ہوں آپ لوگ. یہ کچھ باتیں تھی جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا. کوشش کریں کہ ان میں سے کچھ پر بھی اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی اگر اس پر عمل کریں گے. اور دنیا کے اندر جو بھی ہمارے ساتھ ذلت و رسوائی ہو رہی ہے اس سے ہم سبق حاصل کریں. جو انسان اپنی تکلیفوں سے پریشانیوں سے سبق حاصل کرتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، وہی انسان بصیرت والا ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی پریشانی ہو رہی تو اس سے پہلے وہ سیٹل ہو جائے، سمجھ جائے کہ ہاں یہ دقتیں آ رہی ہیں، کچھ تو ہے، اللہ ناراض ہے شاید ہم سے، اللہ شاید ناراض ہے ہم سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نہیں دے رہا ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر چلنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمیں اور آپ کو ہم نے جو حق کہا اور آپ نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا العالمین ہم میں سے جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کے مقدمات کو ختم کر دے. یا العالمین ہم میں سے جو لوگ دشمنوں کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے دلوں میں نرمی ڈال دے. اللہ جن کے معاملات آپس میں مسئلے پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو آسان کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.